حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ رب العزت سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آپ صابر، شاکر، حیادار، اپنے زمانے کے افضل الخلائق، چنیدہ، جلیل القدر رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 1520 قبل مسیح کا ہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتاح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتاح بھی لکھا ہے اور وہ اپنے والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے جنہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرایا کرتے۔ ناظرین کرام، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، کسی پرٹیکولر شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا در حقیقت لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا ہے، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ رمسیس ثانی یا رامسیس دوم قدیم مصر کے 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا فرعون تھا۔ اس نے ایتھوپیا اور شام کو دوبارہ فتح کیا۔ شام کی تسخیر کے سلسلے میں اسے ہیتون سے ہولناک جنگیں لڑنا پڑیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار عمارتیں بنوائیں جن میں ابو سمبل کے مقام پر ایک عالی شان مندر قابل ذکر ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق انجیل میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اور پتھوم سے رامسیس نامی شہر بیگار میں تعمیر کرائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا پہلا حوالہ رامسیس دوم کے بعد فرعون بننے والے منفتاح کے عہد کی نقشین لوح میں ملتا ہے اور یہ یادگاری لوح 1207 قبل مسیح کی ہے۔ اس سے اندیا ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روانگی منفتاح کے عہد سے پہلے ہوئی تھی، ممکنہ طور پر 1280 سے 1220 قبل مسیح کے دوران۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور وہ بالآخر بحیرہ احمر میں غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت کا 1292 قبل مسیح سے 1225 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح تھا جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک بھی ہوا۔
ناظرین کرام، رامسس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے تھا۔ یہ شاہ کا بیٹا تھا۔ اس سیتی نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 برس تھی اور وہ بیمار ہو کر فطری موت مرا تھا۔ اس کا جسم نہایت لاغر تھا، جبکہ منفتح کی لاش جو بحر قلزم میں غرق ہوا صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ رامسس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 کتبے کنداں تھے۔ اس پر بعض ماہرین آثار قدیمہ کو شک تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے اوپر میں پرور لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے پر روشنائی سے لکھا ہوا کتبہ دیکھا، جس نے سارے شکوک دور کر دیے کہ یہ رامسس دوم کی ہی لاش ہے۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ اور ساتھ ساتھ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، ان فرعین کا تذکرہ۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ رامسس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرفتاح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا تھا، مگر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا تھا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سارے واقعے کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ 1912 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب شاہی ممیاں میں کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو چکے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق
کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن سکے۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل ملجی اور رامسز نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنہ سے سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہ پاتی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈوریجون کے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کر لیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان یوں نہیں کیا گیا تھا۔ صاحب کنز الایمان نے فرعون کی موت کے متعلق ایک دلچسپ بات یوں بیان کی ہے کہ ایک دن جبریل امین فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی ہو، پھر اس کی ناشکری کی، اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو جبریل امین نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے اسے پہچان بھی لیا۔